بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 مئی 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی عرب نے کورونا سے متعلق جھوٹی خبریں یا افواہیں پھیلانے والے افراد کے لیے سخت سزاؤں کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ مملکت میں کورونا سے متعلق جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے والے شخص کو 5 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ ناظرین، سعودی عرب میں آج کورونا کے 1595 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں اب تک 30,251 کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ مزید 9 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 200 ہو گئی ہے۔ آج سعودی عرب میں 955 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 5,431 ہو گئی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد 24,620 ہو گئی ہے۔ ناظرین، سعودی مملکت کی جانب سے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جہاں کاروباری، تجارتی اور تعلیمی ادارے بند ہیں، وہیں مساجد میں باجماعت نماز پر بھی پابندی لگانے کی خاطر انہیں بند کیا گیا ہے۔ صرف مسجد الحرم اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتظامیہ کے افراد کی جانب سے نمازیں ادا کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں لوگ خواہش مند ہیں کہ کورونا کی وبا جلد از جلد ختم ہو تاکہ مساجد دوبارہ سے اللہ کے بندوں سے آباد ہو سکے۔ ایسے وقت میں چند شرارتی افراد سوشل میڈیا پر خبریں پھیلا کر لوگوں کو جھوٹی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، تاہم جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو لوگوں کو اور زیادہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز بھی سعودی پولیس نے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والے ایک مقامی نوجوان کو گرفتار کیا تھا۔ اس نوجوان نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ سعودی حکومت نے مساجد کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس حوالے سے جلدی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ناظرین، حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے دنیا کے 24 ممالک کے لیے 200 ٹن اعلیٰ کوالٹی کی کھجوروں کا تحفہ بھیجا گیا ہے۔ یہ تحفہ رمضان کے دوران مسلمان عالم کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ اخوت و محبت کے رشتے استوار کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کھجوریں سعودی سفارتخانوں اور دینی اداروں کے تعاون سے تقسیم ہوگی۔ مشرقی ریجن کی الحضا کمشنری میں واقع کھجور فیکٹری کے ہیڈ کوارٹر سے بھجوائی گئی ہے۔ سیکرٹری وزارت برائے دعوتی امور ڈاکٹر محمد العقیل نے بتایا کہ شاہی ہدایت پر وزارت نئے ہجری سال کے شروع سے ہی دنیا بھر کے مسلمانوں کی اہم ضروریات پر مشتمل رپورٹ تیار کر لیتی ہے۔ رمضان میں اعلیٰ کوالٹی کھجوروں کا تحفہ خود شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے بھجوایا جاتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر محمد العقیل نے بتایا کہ سعودی عرب 18 سے زیادہ ملکوں میں افطار پروگرام بھی نافذ کر رہا ہے اور یہ بھی خادم حرمین شاہ سلمان کی جانب سے ہے۔ ناظرین، حرم مکی شریف میں غلاف کعبہ کی مرمت کا کام مکمل کر لیا ہے۔ غلاف کا دامن کھینچ لیا گیا جبکہ کناروں کو حلقوں سے سفت کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غلاف کعبہ فیکٹری کے ماہرین سال کے مختلف ایام میں ایک طے شدہ جدول کے مطابق غلاف کعبہ کی مرمت کا کام کرتے ہیں، جس کے تحت آج منگل کو مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی ہدایت پر جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ حرم شریف کو کورونا وائرس سے پاک رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے، جس کے تحت حرم میں داخل ہونے والے ہر شخص کا معائنہ ہوتا ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ غلاف کعبہ کی مرمت کا کام شروع کرنے سے پہلے ماہرین کا معائنہ ہوا، اس کے بعد استعمال ہونے والے تمام آلات کو جراثیم سے پاک کیا گیا۔ ناظرین، اسیر ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے گھر کو باربر شاپ بنانے کے الزام میں عرب ملک سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اسیر ریجن کی بلدیہ کے شکایت سیل کو ایک شہری کی جانب سے اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی باربر نے اپنے گھر کو باربر شاپ بنایا ہوا ہے، جہاں کرفیو میں نرمی کے اوقات میں بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کرفیو میں نرمی کے اوقات میں لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اطلاع ملنے پر بلدیہ کی تفتیشی ٹیمیں موقع پر پہنچی تو اطلاع درست ثابت ہوئی۔ بلدیہ کے اہلکاروں نے عرب ملک سے تعلق رکھنے والے حجام کو گرفتار کر لیا، جو اپنے گھر کو ہی باربر شاپ بنائے ہوئے تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے وزارت صحت نے سب سے پہلے جن پیشوں پر پابندی عائد کی تھی ان میں باربر شاپ شامل تھے۔ پابندی کا مقصد لوگوں کو کورونا وائرس کے مرض سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ کورونا وائرس ایک سے دوسرے میں فوری طور پر منتقل ہوتا ہے، جبکہ
سلون اور بیوٹی پارلرز میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا، اسی لیے وزارت صحت کی سفارش پر بلدیہ نے تمام شہروں میں سلونز پر پابندی عائد کر دی تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے متعدد افراد کو پہلے بھی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ان افراد نے نہ صرف باربرز کو اپنے گھر پر بلایا بلکہ بال کٹوانے کی ویڈیو پر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس پر قانون نافذ کرنے والے ادارے کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ بیوٹی پارلرز اور باربر شاپ پر سب سے پہلے پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس ضمن میں بلدیہ کا کہنا ہے کہ وزارت صحت کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیاں لوگوں کی حفاظت کی خاطر ہے، ان پر ہر ایک کو سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ جلد از جلد کورونا وائرس سے چھٹکارا مل سکے۔ ناظرین، عرب میں سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس نے لوگوں کو پریشان اور خوفزدہ کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو ایک ایسے گھر سے متعلق ہے جو کئی دہائیوں سے ویران اور اجاڑ پڑا ہے۔ آبادی سے دور واقع اس گھر کو عصب زدہ قرار دیا جاتا ہے۔ رات کے وقت تو کیا لوگ دن کی روشنی میں بھی اس گھر کے آس پاس نہیں بھٹکتے۔ علاقے کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس گھر سے رات کو عجیب و غریب آوازیں بھی آتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کا اس گھر میں جن و بھوتوں کا بصیرہ ہونے پر مکمل یقین ہے، تاہم علاقے ہی کے ایک شخص نے ہمت دکھاتے ہوئے اس گھر میں جانے کا ارادہ کیا، اور جب اس نے اس گھر ویران سنسان گھر کو دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ لوگوں سے خالی اس گھر کے صحن اور کمروں کی دیواروں پر مختلف خواتین کے چہروں کی انتہائی خوبصورت پینٹنگز بنی ہوئی تھی۔ ناظرین، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پینٹنگز بہت فنکاری اور مہارت سے بنائی گئی ہے۔ کسی بھی تصویر میں ایسا نہیں لگتا کہ بنانے والے نے کسی بھی موقع پر کوئی غلطی کی ہو اور پھر اسے سدھارنے کی کوشش کی ہو۔ ناظرین، دیواروں پر بنی ہر تصویر مصور کا ایک شاہکار معلوم ہوتی ہے جو دیکھنے والے کو اپنا دیوانہ بنا رہی ہے۔ اگر یہ ساری تصاویر خوبصورت خواتین کی ہے، تاہم ایک تصویر کسی مرد کی بھی بنائی گئی ہے جو اپنے چہرے سے بہت خوفناک اور ظالم دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، گھر میں داخل ہونے والے شخص نے ان تمام خوبصورت پینٹنگز کی ویڈیو بنا کر انہیں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا۔ یہ ویڈیو چند گھنٹوں میں ہی وائرل ہو گئی۔ صارفین کی جانب سے اس پر مختلف قسم کے تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر صارفین کا خیال ہے کہ یہ مصور کا شوق رکھنے والے کسی جن بھوت کی ہی فنکاری ہے، تاہم کچھ صارفین نے اس گھر کے عصب زدہ ہونے کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دیوانے قسم کے مصور نے سر چھپانے کے لیے کچھ دن یہاں قیام کیا ہو۔ اس دوران اس نے وقت گزاری کے لیے دیواروں پر ہی تصویریں بنا ڈالی ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔